تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کم و بیش 70 سال پہلے فرانس کے شہر پیرس میں، جہاں شیخ ابراہیم نامی ایک بوڑھے شخص کی گروسری کی دکان تھی۔ یہ تمام علاقہ یہودی اور مسیحی آبادی کی اکثریت پر مشتمل تھا، لیکن چونکہ شیخ ابراہیم ایک انتہائی مہذب اور بااخلاق شخصیت کا مالک تھا، لہٰذا اکثر لوگ انہی سے سودا سلف خرید کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کی قریبی اپارٹمنٹ میں ایک یہودی خاندان آباد تھا، جس میں جیٹ نام کا ایک 10 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ یہ خاندان اکثر جیٹ کو شیخ ابراہیم کی دکان پر سودا سلف لینے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ جیٹ جب بھی اس دکان پر جاتا، یہ چپ چاپ ایک چاکلیٹ چرا لیتا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ شیخ ابراہیم اگرچہ تمام صورتحال سے واقف تھا، لیکن انہوں نے کبھی جیٹ کو ٹوکا یا روکا نہیں۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ جیٹ یہ چاکلیٹ چرانا بھول گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ ابراہیم نے اسے پیچھے سے آواز دی اور چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا کہ تم یہ بھول گئے تھے۔ جیٹ پر یہ راز منکشف ہوا کہ شیخ ابراہیم اس کی روزمرہ کی جانے والی چوریوں سے واقف تھا۔ جیٹ یہ صورتحال دیکھ کر ڈر گیا اور شیخ ابراہیم سے معافیاں طلب کرنے لگا۔ شیخ ابراہیم نے جیٹ سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دیں گے اور روزانہ ایک چاکلیٹ بھی دیں گے، اگر وہ یہ عہد کر لے کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ جیٹ نے آئندہ کبھی چوری نہ کرنے کا وعدہ کیا اور شیخ ابراہیم کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہوا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، جب بھی جیٹ شیخ ابراہیم کی دکان پر آتا، وہ اسے چاکلیٹ تھما دیتا، اس سے باتیں کرتا اور اس کا حال احوال دریافت کرتا۔ رفتہ رفتہ وہ شیخ کے بہت قریب آ گیا۔ دن گزرتے گئی، جیٹ ایک بچہ تھا اور ایک نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ جوان ہونے کے بعد جیٹ کو وہ تمام مسائل اور پریشانیاں درپیش آنے لگی جو عملی زندگی کی شروعات میں پیش آتی ہیں۔ جیٹ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، وہ اس کا ذکر اپنے مخلص دوست ابراہیم سے کرتا۔ شیخ ابراہیم اپنے صندوق میں سے ایک مخصوص کتاب نکال کر لاتا اور اس کو کوئی سے 2 صفحات کا مطالعہ کرتا۔ بعد ازاں وہ اس مطلق کے ذریعے جیٹ کی پریشانی کا حل تلاش کر لیتا اور اس کی وجہ بتا دیتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر جیٹ بہت پریشان ہوتا اور آخر شیخ ابراہیم کے پاس یہ کون سی کتاب ہے جس میں اس کی تمام مسائل کا حل موجود ہے؟ لیکن اسی کی وقت کی کمی یا جیٹ کی لاپرواہی کہیں، وہ کبھی شیخ ابراہیم سے اس کتاب کی حقیقت دریافت نہ کر سکا۔ پھر ایک دن اس کی جب جیٹ سے ملنے اس کی دکان پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شیخ کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ قبل اس کے جیٹ ان سے ملنے جاتا، شیخ ابراہیم کی اس دنیا گزر جانے کی خبر ملی۔ جیٹ جب تعزیت کے لیے شیخ ابراہیم کے بیٹوں سے ملا تو ان میں سے ایک نے روک لیا اور بتایا کہ ان کے والد سے مرنے سے قبل جیٹ کے لیے ایک تحفہ دیا تھا۔ پھر اس نے شیخ ابراہیم کا وہی مخصوص صندوق جس میں اس کتاب موجود تھی جیٹ کے حوالے کر دیا۔ جیٹ اس معجزاتی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ یہ عربی زبان میں تھی، جبکہ شیخ ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی دوست احباب اس کا عربی نہ جانتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جیٹ کے ایک مسلمان دوست سے ملا۔ جیٹ ان دنوں شدید دنیاوی مسائل کا شکار تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے دوست کو عربی آتی ہے تو وہ شیخ ابراہیم کی دی ہوئی مخصوص کتاب کو لے کر اس کے پاس گیا اور اسی کتاب کے 2 صفحات پڑھے اور فرانسیسی زبان میں ان کا ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ جب اس کے دوست نے کتاب پڑھ کر سنائی تو جیٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس کے مسئلے کا حل واقعی اس کتاب میں موجود تھا۔ جیٹ نے حیرانی سے تھیونسوی نوجوان سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے جو پچھلے کئی سالوں سے میرے تمام مسائل کا حل کرتی چلی آ رہی ہے؟ اس نوجوان نے جیٹ کو بتایا کہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، تاکہ دنیا کے تمام انسان اس کی بدولت اور رہنمائی حاصل کر سکیں، بالکل اسی طرح جیسے تم کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ زور و قطار رونے لگا۔ وہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندیکھی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لہٰذا اب اس نے نوجوان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ جیٹ کی ماں پر نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ کا ورد کروایا اور اللہ کے رسول کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندی اور رسول ہیں۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جیٹ نے جیٹ اللہ القرآنی کا نام اختیار کیا۔ قرآن نے اس کے قلب کو ایسا منور کیا کہ اس نے صرف 25 سال کی عمر میں اپنی تمام زندگی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی ترویج میں صرف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ابتدائی دنوں میں جیٹ فرانس اور یورپ کے مختلف شہروں میں تبلیغ اشاعت کی ذمہ داری سر انجام دینے لگا، لیکن ایک دن شیخ ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن مجید میں سے ایک چٹ ملی جس میں شیخ ابراہیم کی آخری خواہش درج تھی۔ شیخ ابراہیم چاہتا تھا کہ وہ براعظم افریقہ کے دور دراز ممالک میں جا کر دعوت تبلیغ کا کام سر انجام دے۔ جیٹ القرآنی نے اپنے محسن کی آخری خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے افریقہ کا سفر طے کیا اور اپنی عمر کے آخری ایام تک افریقہ کے مسیحی اور پیگن مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔
जैड लाल कुरानी का इंतकाल सन 2003 में सिर्फ 53 बरस की उम्र में हुआ और अफ्रीका में थैली और वबा की लपेट में आ गया था। ताहम वो अपना मकसद हासिल करने के लिए बड़ी हद तक कामयाब हो रहा था। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने अफ्रीका की 5000 लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया, जबकि हकीकत में ये तादाद कहीं ज़्यादा थी। दोस्तों, शेख इब्राहिम और जैड अल कुरानी की इस खूबसूरत ताल्लुक पर मुल्क फ्रांस में एक मूवी भी बन चुकी है, जबकि किताब भी इन दोनों किरदारों की ज़िंदगी पर रकम कर चुकी है। शेख इब्राहिम और जैड की कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हमारा किरदार और रहन सहन हमारी ज़िंदगी के मुताबिक हो तो हमें किसी तबलीग या बाज़ोए नसीहत की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि आज मगरबी अक़वाम हमसे दूर भागती है, क्योंकि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारा कौल व फ़ेल इस कदर तज़ाद में है कि जो हम खुद नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन हक़ पर चलने और अपने किरदार को अपने अजदाद की तरह संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।